عرس ہوتے ہیں سالانہ، اس پہ یہ ڈول ڈمکے گانے، وہاں پہ رات کو محفل سما، تو یہ کیا یہ خانقاہی نظام کا حصہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو درگاہی نظام ہے، اتنے بڑے بڑے عالی شان قسم کے آپ نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں اور مزارات بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ وسیلے والا کانسیپٹ، یہ لوگ جاتے ہیں مزارات پہ اور وہاں پہ مانگنا، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے۔ ہماری پریشانیاں تو میرے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اہل بیت نے اٹھائی، ہمارے اوپر تو پریشانیاں رہی نہیں ہیں۔ تو کیا میرا رب جو ہے، ان کا وسیلہ جو ہے کہ وہ میرا رب نہیں سنتا؟ وسیلہ ان کا دینا ہے۔ وسیلہ دینا ہے، اے اللہ، اے میرے مالک، تیرے چاہنے والے کے یہاں آیا ہوں۔ کیا صاحب مزار جو ہے اس کے سامنے جا کے اس سے ڈائریکٹ مانگنا یہ بھی جائز ہے؟ جب اللہ کے پاس اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو اللہ کے پاس جو اکاؤنٹ کھلتا ہے اس میں پیسے میاں جمع نہیں ہوتے۔ لوگوں نے آج کل یہ فرنچائزیں بنائی ہوئی ہیں درگاہوں کے آگے، مگر لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ کیسے آپ کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ آپ عبداللہ شاہ غازی جو دربار ہے وہاں پہ چلے گئے؟ کس سے موٹیویشن ہوئے؟ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا تھا تو ایک ایک دروازہ کھلتا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مزاج ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں تیمور جدون۔ آج ذرا سیاست سے ہٹ کے بات کریں گے خانقاہی نظام کے حوالے سے۔ خانقاہی نظام ہے کیا؟ کب شروع ہوا؟ کیا تاریخ ہے اس نظام کی؟ کیوں آج کل جان بوجھ کے اس کو کمزور کیا گیا اور کیوں اس کو آج کل اتنی کنٹروورسی کا شکار کیا گیا، بدنام کیا گیا؟ بیسیکلی اسلام کیسے پھیلا ہندوستان میں، خانقاہی نظام کا اس میں کیا کردار تھا، درگاہوں کا کیا کردار تھا؟ تو آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب پیر نعیم اکرم، صاحبزادہ نعیم اکرم صاحب، جو خادم اعلیٰ ہے دربار جو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا دربار ہے اس کے سجادہ نشین بھی ہے، خادم اعلیٰ بھی ہیں۔ سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ نعیم صاحب ایک اچھے خاصے خاندان سے، بڑا سیاسی سماجی کاٹ تھا آپ کا اور ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، تو کیا ایسا تبدیلی آئی کہ آپ یکدم وہ ساری سیاست سماجی سارے کام چھوڑ کے درگاہی نظام میں آ گئے؟ کیا اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بہت بہت شکریہ جدون صاحب، آپ نے جو ہے کہ ہمیں موقع دیا اور یہ عزت افزائی کی آپ نے۔ دراصل سلسلہ اس قسم کا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ میری فیملی جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل لوگ رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، میرے نانا بھی فیڈرل منسٹر تھے اور تایا بھی تھے۔ تو اصل مسئلہ سارا یہ کہ اس سے ہٹ کے جو ہماری نسبت ہے وہ وہ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح تو مولا علی سے جو ہے کہ ماشاءاللہ، وہی نسبت ملتی ہے حضرت عباس علمدار سے۔ ماشاءاللہ، اور میرے والد ماجد جو ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ بہت ریلیجس تھے اور فیملی نے قاضی کا خطاب بھی انہیں دیا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے شروع میں بٹھا کے دو چار چیزیں سمجھائیں۔ میرا خیال ہے میں اس وقت کلاس 5ویں میں تھا، 5th میں تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ 2-3 چیزیں سمجھاتا ہوں، ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہہ رہے ہیں ایک تو آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، دوسرا نماز قائم کرنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا آپ نے، تیسرا آپ نے جو ہے کہ باوضو رہنا ہے ہر وقت جو ہے، اور چوتھا جو ہے کوئی بھی آپ کو حقیر فقیر کوئی ایسا بندہ نظر آئے کہ جو محتاج ہو، جس کی کوئی ہاتھ سے، کوئی پیر سے، کوئی آنکھ سے، اس کا مذاق نہیں اڑانا آپ نے جو ہے۔ تو میں نے والد ماجد سے پوچھا، میں نے بولا کہ یہ مجھے بتائیں حضرت کہ ان کے فوائد جو ہے تھوڑا، تو کہنے لگے جھوٹ نہیں آپ بولو گے، کہ جھوٹ رزق کی بھی کینچی ہوتی ہے اور رشتوں کی بھی کینچی ہوتی ہے نا، رشتوں کو بھی ختم کرتا ہے اور رزق کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور آپ جو باوضو رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکتیں عطا کی ہیں کہ ایک تو رزق کی تنگ دستی نہیں ہوگی آپ کو، دوسرا اللہ کی قربت حاصل ہوگی آپ کو، اور تیسرا یہ کہ آپ جو ہے کہ رب اللہ اور اللہ کے نبی کی قربت میں جب آؤ گے تو آپ ان کے ذکر سٹارٹ کر دو گے آپ اس میں نا،
اور چوتھا یہ کہ جو بندہ بھی آیا دنیا میں، جیسے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ اسے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، صحیح. تو آپ کی کوئی حادثاتی موت ہوتی ہے تو آپ کو شہادت کا مرتبہ عطا ہوتا ہے اس میں. تو نماز تو اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، وہ تو کسی حالت جی. میں نہیں چھوڑنی ہے. چوتھا یہ کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کی کہ جو محتاج ہو، جو اپائج ہو کسی طرح، کوئی لنگڑا ہو، کوئی کانا ہو، کوئی بہرا ہو، آپ اس کا مذاق اڑائیں تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی شخص کے سامنے لا کے کھڑا کر دے اور آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو بیلنس کیا ہے کہ کائنات کی میخیں ہیں، یہ پہاڑ اور یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پودے، اسی طرح مخلوق کی بھی یہ میخیں ہیں اس میں جو ہے. کوئی شک نہیں. تو نماز تو میرا شکر ہے کہ میں اس وقت سے لے کے آج تک میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو میں بوضو رہتا ہوں، گھر بھی پہنچتا ہوں اس وقت تک بوضو ہوتا ہوں. تو نماز تو میں نے قائم کی ہوئی تھی، لیکن سیاست کو میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ ہی مخلوق کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، تو لہٰذا اس کی طرف توجہ دی جائے. تو ہم نے تھوڑی توجہ دی صحیح. اور ہم گئے اس میں، لیکن تو ہمیں اس میں مزہ نہیں پیر آیا. صاحب، یہ ابھی آپ نے ساری باتیں کی ماشاءاللہ، تو یہ کیسے آپ کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ آپ عبداللہ شاہ غازی جو دربار ہے وہاں پہ چلے گئے، اور ساری باقی ماندہ زندگی جو ہے نا وہاں پہ کس سے موٹیویشن ہوئے؟ کہاں سے آپ کو یہ تبدیلی کا جو سارا کچھ ہوا کہاں سے سٹارٹ کیا؟ ایکچول اس طرح ہے کہ جب میں نے قرآن کو تفسیر سے پڑھنا شروع کیا، قرآن کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پوری کائنات کو اپنی اس مقدس کتاب کے اندر سمیٹ دیا ہے. ہم اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کا رٹا لگاتے ہیں اس کو. جی. جب میں قرآن میں نے پڑھنا شروع کیا اور رات کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے تہجد عطا کی، اور جب میں تہجد کے وقت اٹھنے لگا اور قرآن کا مطالعہ کرنے لگا اور اللہ کے حضور جو ہے کہ میں پیش ہونے لگا، تو جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جدون صاحب کہ جیسے میں ایک بہت بڑے کسی محل کی طرف، کسی منزل کی طرف رواں دواں ہوں، اور اس کا ایک ایک دروازہ کھلتا جا رہا ہے. جب وہ مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ اس کا ایک ایک دروازہ کھلتا جا رہا ہے، تو میں اس کے آخری دروازے تک پہنچنے کے لیے میں آج تک اسی مشقت میں لگا ہوں کہ میں اللہ کی قربت حاصل کر سکوں، اللہ کے نبی کی قربت حاصل کر سکوں جو ہے. کیونکہ دنیا میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ذائقہ رکھا ہے ان کا نا، اسی بہت طرح ٹیسٹ رکھا ہے بالکل. اس کا. اور خاص طور پہ گناہ کا تو بہت ہی ذائقہ ہے. مطلب ہے کہ ہم یہ ایسا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس ٹیسٹ کو، دنیا کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو بھول نہیں سکتے، اور گناہ کا سب سے بڑا کے ٹیسٹ ہے. لیکن شاید ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ایک ذائقہ ایسا، ایک ٹیسٹ ایسا ہے کہ جب وہ ٹیسٹ آپ کو مل جائے تو دنیا کے سارے ٹیسٹ ذائقے اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہے اللہ سے عشق، اللہ سے چاہت، اللہ کے نبی سے عشق اور اللہ کے نبی سے چاہت جو ہے. جس وقت آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر آپ کسی ایسے شخص سے ذرا بھی انسپائر نہیں ہوتے کہ کوئی بہت بڑے کسی دنیاوی عہدے پہ فائز ہے، یا کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے، یا بہت بڑا کوئی انڈسٹریلسٹ ہے. آپ اس سے انسپائر نہیں ہوتے، آپ اس سے ہوتے ہیں کوئی ایسا فقیر اور درویش آپ کو نظر آئے کہ جس کے منہ سے یہ لفظ نکل رہے ہوں، اللہ اللہ اللہ، اور درود شریف جو ہے اس کے ساتھ آپ فٹ پاتھ پہ بھی بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ. پیر صاحب، خانقاہی نظام جو تھا یہ ایک علم و ادب اور یہ انسٹیٹیوشن تھا. یہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو ان درگاہوں میں بھیجتے تھے، فیض یاب ہوتے تھے، علم سے دینی دنیاوی تعلیم سیکھتے تھے. آج کل پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ خانقاہی نظام ہے کیا، اور پھر اس کے بعد یہ خانقاہی نظام کو اس طریقے سے ان درگاہوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو بھی آپ ایک درگاہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو کیا اس کی اصل محرکات کیا ہیں؟ خانقاہی نظام ہے کیا؟ اس کو کمزور کیوں کیا گیا؟ یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جدون صاحب کے جب میرے پیارے آقائے دو جہاں سیدنا علیہ رسول وسلم. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی. جو آخری خطبہ جو فرمایا، اور آخری خطبہ جب ختم ہوا تو ایک طویل دعا فرمائی آپ نے جو ہے کہ تقریباً لگ بھگ 40 منٹ کی وہ دعا تھی، بہت طویل دعا تھی. اور اس کے بعد آپ نے جب اختتام ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ کے چاہنے والوں،
اے اللہ کے پیارو، دنیا میں پھیل جاؤ اللہ کا پیغام لے کر، اور اللہ کی توحید بیان کرو، جو ہے اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جو ہے تو جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو اس وقت اس خطبے کے بعد جو لوگ نکلے ہیں وہاں سے، اصحابہ کرام جو نکلے ہیں، آج آپ کو وہی مزارات چائنا کے اندر بھی آپ کو کسی اصحابی کا آپ کو مزار ملے گا، سنگاپور کے اندر بھی ملے گا، جرمنی کے اندر بھی ملے گا، مختلف ممالک میں، آذربائیجان اور یہ ہمارا تقریباً پاکستان کے اندر اور بر صغیر ہند، یہ پورا ہند ہوا کرتا تھا یہ سارا جی جو ہے، ہاں، تو آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ملیں گے۔ اب سلسلہ کیا تھا، دعوت دین کا سلسلہ کیا تھا، جب وہاں سے جو نکلے اللہ کے نیک ولی، اولیاء، کتب، ابدال، اصحابہ، یہ جب وہاں نکلے اور جس وقت اللہ کی چاہت میں، اللہ کی ریاضت میں اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستوں پہ اور اللہ کے نبی کی سنتے اپناتے ہوئے بندہ ایک خاص مقام پہ جب پہنچتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے معاملات جو ہیں کہ وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں، ملائک کے سپرد کرتے ہیں، شیڈول پھر خود بخود بنتے ہیں کہ کس جگہ پہ جانا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ وہاں سے نکلے، تو جو شخص، فار ایگزامپل ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ جیسے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو ہیں، یہ تو بعد میں، بہت ہی بعد میں مطلب آئے ہیں، اس وقت کے جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام نکلے تھے، وہ جس جگہ پہ جا کے بیٹھے ہیں، کوئی کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہے، کوئی کسی دیوار کے سائے میں بیٹھا ہے، تو وہاں انہوں نے دعوت دین شروع کی۔ جب دعوت دین شروع کی تو جو آنے جانے والے لوگ جو تھے وہ جب رکنے لگے ان کے پاس، اور جب دعوت دین کو جو ہے وہ سمجھنے لگے اور وہ دائرہ اسلام کے اندر آنے لگے اور مسلمان ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ وہاں پر کیا ہوا کہ لوگوں کا ایک کارواں بنتا گیا کہ جو رب کے چاہنے والوں کا، اور ان کو صحیح رستہ جو دکھایا ہے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں نا، لا الہ الا اللہ۔ مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ وہ جو دعوت سلسلہ، تبلیغ تھا ہاں، تو تب وہ دعوت دین جو جی جی سٹارٹ دعوت ہوا، دین، اس وقت کوئی مدرسہ نہیں جی تھا، جی جب یہاں سے سلسلہ ایسا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے بعد پھر اولیاء، اولیاء کرام، پھر ہاں، یہ یہ سارا سارے، سلسلہ سٹارٹ ہوا۔ اب انہوں نے جب ایک طویل عرصے تک بیٹھ کے وہاں پر اللہ کی توحید بیان کی اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں لے کے آئے، ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم ان کو دکھایا لوگوں کو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ دنیا سے انہوں نے پردہ کیا تو جس جگہ پہ وہ بیٹھے تھے، اللہ کی زمین تھی، تو وہیں پر ان کی قبر مبارک وغیرہ جو ہے کہ وہ کر دی گئی۔ جب ان کی وہیں پہ قبر مبارک کی تو ان کے شاگرد اتنے تیار ہو گئے تھے تبلیغ کے، جو دعوت دین کو آگے بڑھانے کے لیے، جنہوں نے اس مشن کو جو ہے کہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پہ بیٹھ کے انہوں نے دعوت دین کو، درگاہی نظام وہاں سے درگاہی سٹارٹ ہو نظام گیا۔ وہاں سے سٹارٹ ہوا، کیوں جی مدرسہ وغیرہ نہیں تھا، یہی تھا، درگاہ سے ہی وہ درگاہ سے ہی سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہیں سے دعوت دین جب دینا شروع کی انہوں نے، تو ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنی فتوحات بھی ہوئی ہیں، جیسے جنگ احد ہوئی ہے، پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ نے قیادت کی، جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ خیبر ہوئی ہے، ہمیشہ ہمارے مخالف جو ہوتے تھے ان کے پیچھے جو ایک خاص قسم کی طاقت کھڑی ہوتی تھی، وہ انویسٹر کے طور پہ وہ یہودی ہوتا تھا، کیونکہ یہودی ہمیشہ جو ہے کہ جوش مسلمانوں کو دشمن رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو دعوت دین جو ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے، اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں سلسلہ اس قسم کا چل گیا ہے، تو پھر کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی سازش کی، اور سازش یہ کی کہ یہی جو خانقاہیں ہیں ان کو کنٹروورشل بنانے کے لیے ان کے جو مشائخ ہیں وہ جو ایسے لوگوں کو کے سپرد کر دیا گیا کہ جنہیں دین کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، جن کے دلوں میں رب کی وہ چاہت، وہ خوف نہیں تھا، جن کے دلوں میں جو ہے کہ آقا دو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چاہت نہیں تھی، جن میں وہ صفات نہیں تھی کہ جو صفات جو ہے ایک مشائخ کے اندر ہونی چاہیے، کہ جو رب کائنات ہے
وہ رحم دل ہے. اللہ کا نبی جو ہے تقسیم ہے ہاتھ میں، اور اللہ کا نبی جو ہے کہ رحم دل ہے. اسی طرح جو ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا ایک جسٹس جو ہے، ایک انصاف جو ہے وہ نمایاں جی ہے، ہاں بالکل، کہ آج تک دنیا کے کئی ممالک میں جو ہے وہ کہ اس کی ان ہسٹری ہے بالکل، لا میں جو ہے کہ وہ ان پڑھایا کا جاتا ہے. لا انجیکٹ کیا گیا ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفا جی اور ان کا سچائی ان صادق کی ہے اور بالکل. امین اور ہونے کا درجہ دیکھیں، یہ ساری صفات ہیں. یہ مشائخ کے اندر اگر یہ صفات نہیں ہوں گی تو مشائخ ہے ہی نہیں ہے. وہ اس نے یہی تو صفات چننی ہے اس نے. پھر اس کو رحم دل ہونا ہے، پھر اس کو اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، پھر اس کے اندر ایک انصاف کا پہلو ہونا چاہیے کہ وہ جسٹس ایمانداری کے ساتھ کر سکے. فیصلہ جو ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو صلاحیت جو علم عطا کیا تھا، تو وہ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی دور اقتدار میں، ان کی خلافت کے اندر بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خلیفہ تھے، اس وقت بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جو ہے کہ وہ معاملات رکھے جاتے تھے اور وہ فیصلے بتاتے تھے کہ کس مطلب کیس ان کا کی کیا علم فیصلہ و ہونا فساد ہے. اتنی اتنی زیادہ. علم کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ہاں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا علی دروازہ ہے. دروازہ. تو پیر صاحب یہ آج کل کا جو خانقاہی نظام ہے، آپ کی یہ بات میں تو اس یہ کو تھوڑا کنٹینیو سا کرتا ہوں. میں یہ بتاؤں گا کہ جب غلط قسم کے لوگوں کو بٹھا دیا جی جی گیا نا، میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو حضرت یہ جو ہے کہ جو پہلے لوگوں کے بچے جو ہیں لوگ بھیجنے شروع کر دیے تھے انہی لوگوں کے پاس، انہی اللہ کے نیک بندوں کے پاس، کہ یہ یہاں سے اسلامک تعلیمات لیا کرتے تھے. اور جب غلط لوگوں کو بٹھا دیا گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد اتھارٹیز بن گئی اور مطلب الگ الگ لوگوں کو بٹھا دیا گیا، تو اس میں پھر کیا تھا کہ وہ جو شرفا لوگ جو تھے، جو دین سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، وہ آہستہ آہستہ ان درگاہوں سے کھچنے لگے. وہ دور ہونے لگے ان سے کہ بھائی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی تو ان کا بھی ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ جو خانقاہی نظام ہے اس کو جان بوجھ کے کمزور کیا جائے. لیکن پیر صاحب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑے جو دربار ہے اس کے ساتھ آپ منسلک ہیں. پاکستان کے اندر بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے خانوادے ہیں، سجادہ نشین ہیں، وہ بھی کوئی سیاست کی طرف چلے گئے ہیں؟ کچھ انہوں نے بھی مزارات کو آج کل سوشل میڈیا پہ کوئی زیادہ ہی وہ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو عرس ہوتے ہیں سالانہ، اس پہ یہ ڈول ڈمکے گانے، وہاں پہ رات کو محفل سما. تو یہ کیا یہ خانقاہی نظام کا حصہ ہے، یا یہ ہمارے جو اولیاء کرام تھے ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں، میں بالکل اس چیز سے بالکل میں جو ہے کہ وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ ابھی ہماری درگاہ امام حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی جو ہے، آپ بھی تشریف لے گئے تھے وہاں، اور ماشاءاللہ پورا میڈیا کا ایک اسلام آباد کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا آپ، جس میں ایک جج صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ جو ہے. آپ نے دیکھا کہ اس درگاہ پہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ پارکنگ سے لے کے اور اوپر امام حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک آپ کو کوئی الٹے سیدھے لوگ نظر آئے؟ کیسے فیملیز بیٹھی ہوئی تھی اور کیسا ایک زبردست اور پیسفل انوائرمنٹ تھی آپ کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، میں ان چیزوں پہ اتفاق نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو عرس ہوتا ہے، ہمارے عرس میں جو ہوتا ہے کہ وہاں پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، محفل نعت کا پروگرام ہوتا ہے ہمارے یہاں پر، اور بس ذکر اور اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں. لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ ہو کا ذکر میں خود کرواتا ہوں، خود بیٹھتا ہوں، خود میں دعا کراتا ہوں وہاں پر. ابھی شب برات کی جس طرح کرائی تھی، کافی دنیا اس میں جمع تھی. تو اس مزارات کی درگاہوں کی یہ بڑی محنت کر کے میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے یہاں سے جتنے غلط قسم کے جو لوگ تھے اور جو تعویذ گنڈوں والے جو لوگ تھے دوسرے تیسرے، یہاں سے ان کو ختم کروایا. سر یہ ایک دوسرے مکتبہ فکر ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو درگاہی نظام ہے، یا یہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے عالی شان قسم کے آپ نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں اور مزارات بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بدعت ہے کیا؟ اس کی کیا وہ ہے کہ یہ واقعی بدعت ہے والا کام ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ سارا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دنیاوی سی مثال آپ کو دوں. آپ کا کوئی ایسا ملازم
جو آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہو، بہت آپ کو مانتا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور بہت وفادار ہو آپ کے ساتھ جو ہے، تو آپ کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ جو بھی خواہش کرے اور میں اس کی خواہش پوری کروں، میں اس کی، ٹھیک ہے نا، آپ جہاں بھی جائیں گے اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، اس کو عزت دیں گے اس کو، اور آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے ارد گرد اور گرد و نواح جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو عزت دے، کیونکہ وہ آپ کا وفادار ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایسے بندے ملتے نہیں ہیں، بہت کم ملتے ہیں اس میں۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اللہ کی راہ میں وقف کر دی، اللہ کی توحید میں وقف کر دی، ٹھیک ہے نا، اور جنہوں نے جو ہے کہ اسلام کی دین کی خدمت کی، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر جو ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے پوری زندگی چلایا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت اور مرتبے نہیں عطا کرے گا کیا؟ جب ہم جو ہے کہ ہمارا ایک نوکر ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ وہ ہر انسان کی شرح کے پاس ہے، وہ بیٹھا ہے۔ تو یہ وسیلے والا کانسیپٹ، یہ لوگ جاتے ہیں مزارات پہ اور وہاں پہ مانگنا، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی پیسے مانگ رہا ہے، تو یہ کیا دیکھیں، کانسیپٹ ہے؟ اس کے بارے میں تو نہیں ذرا دیکھیں، اصل بتائیے گا۔ مسئلہ ایک تو کلیئر چیزیں ہونی چاہیے۔ سجدے کو اللہ نے منع کیا ہے، میرے یہاں بھی لوگ آتے ہیں، میں ان کو سمجھاتا بھی ہوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب مسئلہ اس قسم کا ہے کہ وسیلہ تو رب نے دیا ہے، وسیلہ تو اللہ نے ختم جائز نہیں ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وسیلہ وسیلہ تو جائز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیسرے پارے میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے رسول کہہ دیجئے ان سے، یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کی پیروی کریں گے تو میں ان کی بخشش کروں گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر جو ہے کہ آپ کو بتا دیا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو گے تو میں آپ کو جو ہے آپ کی بخشش اور آپ سے پیار کروں گا۔ اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ اہل بیت جو ہے، یہ اہل بیت جو ہیں، یہ اب جیسے حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی جو ہے، اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑ پوتے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت سید امام مسنہ تھے، سید امام مسنہ کے جو اولاد نگینہ، سید امام مسنہ اور حضرت امام حسین کی صاحبزادی کو رشتہ ازواج میں رکھا گیا۔ اب ان کے جو صاحبزادے جو اولاد نگینہ جو آئے تو وہ حضرت سید محمد معاذ تھے۔ حضرت سید محمد معاذ کے جو صاحبزادے تھے حضرت سید امام نفس زکیہ، حضرت سید محمد امام نفس زکیہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی، یعنی چوتھی بہت پیڑھی، قریب ترین، چوتھی جی پیڑھی جی، سے چوتھی یہ پیڑھی سے برے ہیں۔ صغیر ہند میں، برے صغیر ہند میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی شخصیتیں، اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس خطے میں پہلی کوئی اہل بیت کی شخصیت کوئی تو داخل ہوئی عبداللہ ہے شاہ تو غازی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ شاہ غازی جو ہیں کہ وہ داخل ہوئے ہیں اس خطے کے اندر جو ہے کہ اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ میرے پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات تھے، بے شک، خالق کائنات نے اپنے محبوب کے عشق میں اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر اپنے محبوب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو آزمائشیں لیں، اللہ کے محبوب نے اصل جو پریشانیاں امت پر آنی تھی وہ ساری پریشانیاں آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی، جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام خزانوں کی چابیاں میرے محبوب کو دے دو، اور اللہ کے محبوب نے واپس کر دی کہ مجھے اللہ کی چاہت چاہیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو مجھے ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اور کائنات جو وجہ کائنات ہے، اور وہ آپ ایک دفعہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو جب نماز پڑھ کے نکلے تو آپ عمرے پہ ماشاءاللہ آپ جاتے رہتے ہیں، اپنا باب البکی سے جب بندہ نکلے باب السلام سے داخل ہو تو سیدھے ہاتھ پہ اگر 44 قدم آپ چلیں گے نا تو 44 قدم کے فاصلے پہ حضرت ایوب انصاری کا گھر ہوتا تھا۔ جی بالکل۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا ہے کہ آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں
بھاگے بھاگے گئے اور انہوں نے گزارش کی، انہوں نے کہا آقا، میرے پیارے آقا آج تو اس غلام کے یہاں جو ہے نا کھانا نوش فرمائیں، آج مجھے عزت عطا کریں آپ، پیارے آقا آج مجھے عزت عطا کریں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حضرت ایوب انصاری کے ساتھ گھر چل پڑے۔ تو جب گئے گھر تشریف رکھی تو حضرت ایوب انصاری بھاگے بھاگے گھر گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ ایک عمدہ اور لذیذ کھانا تیار کیا جائے۔ تو جب واپس آ کے بیٹھے تو جس پر پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی، چہرہ مبارک پر، تو ایسے لگا کہ جیسے آپ کو بھوک شدت سے لگ رہی ہے۔ تو آپ فوراً اٹھے اور بھاگے اور باغ کی طرف گئے۔ تو جب آپ باغ گئے تو وہاں سے کھجوروں کا گچھا آپ نے توڑا، کچھ روٹیاں لے کے آئے اور وہ آقا دو جہاں سید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ کہنے لگے پیارے آقا کھانے میں تھوڑی سی دیر ہے، تو جب تک آپ یہ کھجوریں نوش فرمائیں، کھجوریں کھائیں، تو آپ نے وہاں سے روٹی اٹھائی اور کچھ کھجوریں اس روٹی کے اوپر رکھی، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ یہ میرے گھر یہ فاطمہ کو، بی بی فاطمہ کو دے کے آؤ کہ 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ دیکھیں جو کائنات کا مالک، بے شک، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کوئی شک نہیں۔ تو اور جنت کی سردار اما سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کا واسطہ رب کو دیا جائے تو رب بھی وہ دعا نہیں رد کرتا، بے شک، کہ وہ 3 دن سے جو ہے کہ وہ فاقد۔ تو ساری پریشانیاں تو میرے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اہل بیت نے اٹھائی ہیں، ہمارے اوپر تو پریشانیاں رہی نہیں ہیں۔ تو کیا میرا رب جو ہے ان کا وسیلہ جو ہے کہ وہ میرا رب نہیں سنے گا؟ بڑی بات ہے جی وسیلے کے۔ تو جی جی آپ کنٹینیو کریں تو پلیز۔ بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیں اصل منزل جو شروع ہوتی ہے ادب و احترام سے شروع ہوتی جی جی، کہتے ہیں سمجھے؟ نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ ہاں محبت ہے اور آپ اس کا ادب نہیں کر رہے ہاں، تو وہ اس محبت کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں فائدہ نہیں ہے ہے۔ اس کا۔ تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کے اگر محبت کریں گے تو وہ ہاں، محبت بھی آئے کافی ہائے، قابل قبول تو ہوگی۔ وہی منزل ہی وہی ہے، جی ہاں، ادب کے اس میں ہی منزل ہے ساری۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ اعلیٰ شخصیت تھے کہ جن کے اخلاق سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جی کلمہ پڑھا جن کے اخلاق سے۔ پیر صاحب ایک کوشچن بڑا ہے کہ صاحب مزار جو ہے اس سے لوگ ڈائریکٹ مانگتے ہیں جا کے صاحب مزار سے، تو اس کے بارے میں کیا کہ صاحب مزار سے ایک تو آپ نے وسیلے کی بات کی، وسیلہ تو ایک آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی بتائی، سارا کچھ وسیلہ ایک جائز ہے، کیا صاحب مزار جو ہے اس کے سامنے جا کے اس سے ڈائریکٹ مانگنا یہ بھی جائز ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے پیارے نبی نے بھی واضح کی ہوئی ہیں۔ جس طرح آپ ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جیسا جیسا آپ نے بتایا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور اللہ کن کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ہم نے وہ سب کی ہیں، ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں، ہم نے عبادت بھی کی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، ساری رات ہم نے عبادت کی ہے، اور سچ بھی بولا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، ہم نے یہ ساری قربانیاں بھی دی ہیں، فاقہ کش بھی رہے ہیں ہم تو جنتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے فضل کے ذریعے رب کا فضل ہوگا تو جنت میں جائے۔ اور جس وقت آقا دو جہاں سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو وجہ کائنات ہیں، آپ سے تو میرا رب بے انتہا محبت کرتا ہے اور آپ کے عشق میں کائنات بنائی ہے اور آپ کے عشق میں ہی نوازا ہے اس نے، تو یقیناً آپ کی عبادات، آپ تو 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، صیام میں رہتے ہیں 3 دن جو ہے کہ آپ اس میں، تو آپ تو جنت میں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل، ٹھیک ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھتے ہیں، لیکن آپ نے مانگنا رب کی ذات سے ہے۔
वसीला उनका देना है आपने। वसीला देना है। ए अल्लाह, ए मेरे इनके मालिक, तेरे चाहने वाले के यहाँ आया हूँ। सही ए अल्लाह, इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की है आपकी चाहत में, आपकी तौहीद बयान करने में। ए बारी ताला, लाज रखना मेरे मालिक, आप ही देने वाले हैं मेरे मौला, इनके दर की लाज रखना मेरे मालिक। सही तो असल मसला ये है कि हमें जो है कि देखें, क्योंकि अब आका दो जहां से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा सहाबा किराम ने, या रसूल जन्नत जाने का रास्ता? आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही रास्ता है, बेशक क्योंकि अल्लाह है ना, जी अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। तो असल मसला सारा यही है कि हमें बाज औक़ात जो है हमें भटका दिया जाता है, हमें कुछ ऐसे लोग, अल्लाह माफ़ करे, वो गलत किस्म के दलाइल दे जाते हैं जिनके दिलों में रब का खौफ नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की चाहत की सबसे बड़ी निशानी ये कि आपका दिल नर्म होगा, आपके दिल में खौफ होगा। पीर साहब, आखिर में आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि आपका क्या पैगाम है जिन लोगों ने आजकल ये फ्रेंचाइजें बनाई हुई हैं दरगाहों के आगे, मतलब लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको सच्ची बात नहीं बता रहे, अपने पास बुलाते हैं, नजराने लेते हैं कि हम ही आपको देने वाले हैं, हालांकि आपने खुद कहा है कि अल्लाह ताला तो हर इंसान की शरक से भी करीब है। तो क्या पैगाम है इन लोगों के लिए आपका? देखें, असल मसला ये है कि मेरे पास कुछ लोग आते हैं, काफ़ी लोग, और कहते हैं पीर साहब आप हमारे लिए दुआ करें। मैंने कहा मियाँ आप खुद क्यों नहीं दुआ करते अपने लिए? आपके वालिदैन हयात हैं? कह रहे हैं जी बिल्कुल, कोई कहता है हयात है, कोई कहता है नहीं है। तो मैं कहता हूँ उनसे दुआ क्यों नहीं कराते हो? मैंने कहा देखो, मैं एक छोटी सी मिसाल तुम्हें दूँ। मिसाल ये कि तुम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो। कह रहे हैं हाँ बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। मैंने कहा क्या फॉर्मेलिटी करते हो? कह रहे पीर साहब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के उनको पैसे देते हैं, अकाउंट खोल देते हैं। उसके बाद मैंने कहा क्या करते हो? कह रहे उसके बाद पैसे जमा करते हैं, फिर जब ज़रूरत पड़े तो कह रहे चेक हम काटते हैं। तो मैंने कहा चेक जब वहाँ देते हो कैश हो जाता है या बाउंस हो जाता है? उन्होंने कहा चेक कैश हो जाता है। अल्लाह के बंदे, मैंने कहा कि मसला ये है कि आपने अल्लाह सुब्हान ताला के पास भी बहैसियत मुसलमान आपने अकाउंट खुलवाना है, और अपने रब के पास तो अकाउंट खुलवाओ, अपने माँ बाप के अकाउंट पे तो नहीं चलो ना, वो तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन रब के पास भी अकाउंट खुलवाओ। आप बड़े हो चुके हो, बालिग हो चुके हो, तो जब अल्लाह के पास अकाउंट खुलवाओगे तो अल्लाह के पास जो अकाउंट खुलता है उसमें पैसे मियाँ जमा नहीं होते, उसमें नेकियां जमा होती हैं। आपने अपने माँ बाप की खिदमत की, उनका इज्जत एहतराम किया, आपने अल्लाह सुब्हाना ताला का इश्क अपने दिल में रखा, आपने अल्लाह के महबूब से बढ़ चढ़ के इश्क किया, आपने जो है कि वो नमाज कायम की, आपने जो है कि लोगों की मदद करना जो है कि वो शुरू किया, आपने अपने दिल से कीना और ये गंदगी जो है वो निकाली आपने। तो जब ये चीजें आप नहीं करोगे तो आपकी दुआ कैसे सुनी जाएगी? और फिर कुछ लोग, जिस तरह आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं जी वो दिल दिल में तो रब आता है जी, हमारे तो दिल में, हर दिल में रब बसता है। अब मैं उनसे कहता हूँ कि यार मुझे एक बात बताओ कि एक कमरे में आपको रात को क़याम के लिए छोड़ दिया जाए कि आपने पूरी रात यहाँ क़याम करना है, और उसी के कोने में एक गंदगी डाल दी जाए, गलाजत डाल दी जाए और बेइंतहा बदबू आ रही हो, तो उस आपने वो रात क़याम करना है वहाँ? कहने नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, हम क्या रह सकते हैं उस कमरे में? वो तो भाई क्यों नहीं इस बात को समझते हो तुम कि तुम्हारे दिल में जिस जो गलाजत भरी हुई है, तुम नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, अपने दोस्त को नुकसान बहुत पहुंचाना जरूर चाह रहे खाना हो, पहले निकालें। अपने माँ बाप का इज्जत एहतराम नहीं कर रहे हो, वो गंदगी गलाजत तुम्हारे दिल में भरी हुई, ऐसे दिल में रब आएगा? जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की है नाज़रीन। तो मैं इसी बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि पीर साहब ने जैसे फरमाया कि पहले आपके घर में आपके वालिदैन हैं, आपकी माँ बाप हैं, हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से दोस्त, हमारी बहुत सी बहनें, हमारी माएँ, ये पीर साहिबान के पास जाती हैं, उनके पाँव से लेके सर तक उनको चूमते हैं, उनके साथ अकीदत करते हैं, लेकिन घर में अपनी वालदा को, अपने बड़े भाई को वो सलाम नहीं करते। तो नाज़रीन, खानकाई निज़ाम के ऊपर हमने बात की, पीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इस खानकाई निज़ाम को एलेब्रेट किया, कैसा खानकाई निज़ाम था, कैसे स्टार्ट हुआ और इस खानकाई निज़ाम को कमज़ोर क्यों किया गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इनके साथ कराची में दरबार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे एक प्रोग्राम करेंगे।
تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔